بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بے پناہ محبت کرنے والے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، اسی طرح ایسے والدین بھی اسی دنیا میں موجود ہیں جو کہ اپنے بچوں کو پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ یہ بچی بھی تھی جو کہ پیدائش کے ساتھ ہی اپنی نشہ آور ماں کی وجہ سے نشے کی ضرورت کے تحت مجبور تھی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ کہ اس کو اس کی ماں پھینک کر چلتی بنی۔ لیکن پھر اس نومولود کے ساتھ اس نرس نے جو کیا وہ دیکھ کر یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ ناظرین، قسمت اس معصوم بچی کے ساتھ نہیں تھی، اور وہ اس ماں کے ہاں پیدا ہوئی جو کہ نشے کی عادی تھی، چونکہ اس کی ماں تب بھی نشہ کرتی تھی جب یہ اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اس وجہ سے اس بچی کو بھی پہلے دن سے ہی نشے کی لت لگی تھی، جسے سائنس کی زبان میں نیونیٹل ایبسٹیننس سنڈروم کہتے ہیں۔ ناظرین، جب کوئی ماں کچھ بھی کھاتی ہے تو قدرتی نظام کے تحت اس کے کھانے کا کچھ حصہ بچے کو بھی مل جاتا ہے، اور ایسے ہی جب کوئی نشے کی عادی عورت پیٹ میں بچہ لیے نشہ کرتی ہے تو منشیات بھی معصوم بچے کے جسم میں پہنچ جاتی ہیں۔ فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین اس ظلم کا اندازہ کر ہی سکتے ہیں جو کہ اس معصوم بچی کے ساتھ ہوا تھا، جو کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی لیکن اس کو نشے کی لت لگ چکی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ جب کسی نشے کی عادی لڑکی کو یہ خبر ملتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اگر وہ اسی وقت ہی نشہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو فائدے سے زیادہ نقصان ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ نشے کی ضرورت پوری نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف پیٹ میں پلنے والی اس ننھی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے بلکہ اس کو پالنے والی ماں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ایسے بدقسمت بچے اگر پیدا ہو بھی جائیں تو پہلے دن سے ہی ان کی زندگی شدید عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے، چونکہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان کے جسم کو وہ نشہ ملنا بند ہو جاتا ہے جو کہ ان کی ماں کے ذریعے ان کو ملتا تھا۔ اس وجہ سے ان کا جسم فیل ہونے لگتا ہے۔ اس وجہ سے بچوں کو مرگی کے دورے پڑنا، وزن کا نہ بڑھنا، حتیٰ کہ بچے خود سے کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بچہ بچ جائے تو اس کو بچوں والے ICU میں ایک لمبے عرصے تک رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی اس کے والدین اس کو گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن نشے کے عادی یہ لوگ بچوں کو گھر لے کر کب جاتے ہیں، یا ان کو تو شاید یاد ہی نہ رہتا ہوگا کہ ان کی کوئی اولاد بھی تھی۔ اور ایسا ہی جزیل نامی اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا۔ ادھر اتفاق تو دیکھیے کہ ایک انتہائی کامیاب نرس جو کہ اب ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی، اس کی طلاق ہو گئی، اور اس کو طلاق کے بعد دوسرے شہر میں نوکری اسی ہسپتال میں ملی جہاں پر جزیل داخل تھی۔ قدرت کی تقسیم تو دیکھیے کہ لیز سمتھ نامی اس نرس کو اولاد کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ اس نے شادی بھی کی اور نہ جانے کہاں کہاں سے علاج نہ کرایا، لیکن اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ وہ چونکہ میڈیکل کے شعبے سے ہی وابستہ تھی، اس لیے اس نے مصنوعی طریقے سے ماں بننے کی کوشش کی، لیکن اسے جب یہ خبر ملی کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ مصنوعی طور پر ماں بن سکے تو اس کی دنیا ہی ٹوٹ کر رہ گئی، حتیٰ کہ اس کی طلاق بھی ہو چکی تھی۔ وہ دن جس دن لیز کی طلاق ہوئی وہ دن اس کے لیے سب سے برا دن تھا، لیکن اتفاق تو دیکھیے کہ اس نرس کو جزیل نامی اس بچی کا کیس بھی اسی دن ہی ملا۔ جزیل اپنی نشے کی عادی ماں کے ہاں تقریباً 7 ماہ بعد ہی قبل از وقت پیدا ہو گئی تھی، اور اس کا وزن تب صرف 700 گرام کے لگ بھگ تھا۔ اب جزیل 3 ماہ کی ہو چکی تھی، اور اپنی پیدائش کے پہلے 3 ماہ ہی اس معصوم نے ایک اور ہسپتال کے وینٹیلیٹر پر گزارے تھے، اور 3 ماہ کے بعد جزیل کو کچھ رحمدل لوگ اسی ہسپتال میں لے آئے تھے جہاں پر لیز نامی یہ ہیڈ نرس بھی موجود تھی۔ لیز کو جب اس معصوم بچی کے بارے میں پتہ چلا تو اس کو بے حد دکھ ہوا، اور اگرچہ یہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی لیکن پھر بھی ہر روز کام کے بعد وہ جزیل کے پاس ضرور جاتی تھی، اور دن سارا وہ اس بچی کے بارے میں ہی سوچتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار لیز کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس معصوم بچی کی کہانی میں ابھی اور بھی دکھ موجود ہیں۔ اس کو اس ہسپتال میں 5 مہینے ہو چکے تھے، اور اتنے سارے مہینوں میں اس معصوم سے ملنے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ 8 ماہ کی یہ بچی جب سے اس ہسپتال میں آئی تھی اس کے والدین ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آئے۔ تمام نرسوں کو پتہ تھا کہ اور کوئی اس بچی سے ملنے آئے یا نہ آئے، لیکن ان کی ہیڈ یعنی لیز اس سے ضرور ملنے آتی تھی۔ اس لیے جب اس بچی کے کسی سرپرست کا مسئلہ بنا تو ایک نرس نے لیز کو کہا کہ آپ اسے گود کیوں نہیں لے لیتی۔ لیز 1 ہفتے تک کوئی فیصلہ نہ لے سکی، اور آخر ایک دن جب وہ اس بچی کے پاس سے گزری تو اس بچی نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ لیز کے مطابق میں نے اس وقت ہی فیصلہ کر لیا کہ اگر کوئی بھی اس معصوم کا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں اس کو وہ پیار دوں گی جس کی یہ اصل حقدار ہے۔ لیکن یہ سب باتیں کہنی آسان تھیں اور عملی طور پر بے حد مشکل تھیں۔ جزیل کی دیکھ بھال کرنے کا اہل وہی ہو سکتا تھا جو کہ سارا دن گھر رہتا ہو،
کیونکہ یہ معصوم کچھ بھی کھا پی نہیں سکتی تھی اور اس کو کھانا ایک خوراک کی نالی کے ذریعے دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ نرس بھی شاید اس معصوم کے لیے سب سے بہترین انتخاب تھی، کیونکہ اس کے پاس 20 سال کا وسیع تجربہ موجود تھا اور وہ کسی بھی طرح کے بچے کی بآسانی پرورش کر سکتی تھی، لیکن اس کی اپنی اولاد تھی ہی نہیں۔ اب جزیل ہی اس کی بیٹی بن رہی تھی، لیکن ابھی اس رشتے کو کوئی بھی قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی اور کسی بھی وقت یہ بچی اس سے چھن سکتی تھی، محض اس بات سے کہ ایک بچی ایک نشے کی عادی ماں کے ہاں پیدا ہوئی تھی اور اس کو وہ ماں پچھلے 5 ماہ سے ملنے نہیں آئی تھی۔ یہ بچی کسی اور عورت کے حوالے نہیں کی جا سکتی تھی۔ حقیقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب کوئی ماں بچے کی پیدائش کے دوران منشیات کا استعمال کرتی ہے تو اس پر بہت سخت کیس بنتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ اب نہ تو یہ ماں نشہ چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی کر سکتی تھی، اور کچھ لوگوں کے مطابق ایسی ماں کو سخت قوانین کی وجہ سے اپنی اولاد کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ خیر، کچھ لوگ اب اس قانون کے خلاف تحریک تو چلا رہے ہیں، لیکن ننھی اور خوبصورت جزیل ابھی بھی شدید بیماریوں میں مبتلا تھی۔ ایک یہی بات جو حوصلہ افزا تھی کہ جزیل کی نشے کی عادی ماں کا جزیل کی پیدائش پر ہی پتہ چل گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ یہ تھوڑی بڑی ہو جائے اور اچانک سے اس کی زندگی موت کے قریب پہنچ جائے، ڈاکٹرز نے پہلے دن سے ہی اس کا علاج صحیح سمت میں کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی منہ بولی ماں بھی سارے نرسنگ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی۔ قانون کے مطابق صرف ایک ہی صورت میں لز سے اس کی یہ منہ بولی بیٹی چھن سکتی تھی کہ اگر اس کے والدین واپس آ جائیں اور نشے کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی بچی کے ساتھ محبت کا رشتہ بھی بنا کر دکھائیں۔ خیر، اس ایک آپشن کو دیکھتے ہوئے لز نے قانونی طور پر جزیل کو گود لینے کے لیے کیس کر دیا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جج اسے ایسی کیا بات کہے گی کہ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ عدالت میں کیس چلا اور اس کے والدین کو حاضر ہونے کے لیے ایک لمبی مہلت دی گئی، لیکن ان کے نہ حاضر ہونے اور کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے عدالت نے جزیل کے اصل والدین کا اس بچی کو بیٹی کہنے کا قانونی حق ختم کر دیا، اور اب جزیل کو قانونی طور پر گود لیا جا سکتا تھا، اور اس کو گود لینے کے لیے لز سمتھ پہلے ہی منتظر تھی، اگرچہ اس کو ان والدین کے اپنی بچی کے ساتھ اس برتاؤ پر بے حد دکھ ہوا، لیکن اسے خوشی بھی تھی کہ اب وہ بھی قانونی طور پر ماں بن سکے گی۔ لیکن کیس کا فیصلہ ابھی جج نے سنایا نہیں تھا۔ جزیل کے لیے لز سے اچھی کوئی ماں نہیں ہو سکتی تھی، اور لز کو جزیل سے پیاری اور کوئی بچی نہ لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنی ہیں۔ لز کو جب فون آیا کہ آپ قانونی طور پر عدالت میں آ کے جزیل کو گود لے سکتی ہیں، تو خوشی سے اچھل اچھل کر اس عورت کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ جب عدالت میں آئی تو کورٹ کی کارروائی چلنے کے بعد جج نے لز کو اس بچی کی ماں کہہ کر مخاطب کیا اور کہا کہ آج ساری عدالت آپ کے اس کام پر آپ کو سلام پیش کرتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر لز اپنی آنکھوں سے آنسو نہ روک سکی، حتیٰ کہ اس جج نے اس بچی کو اتنی عزت دی کہ وہ ان کے لیے اٹھ کر کھڑی بھی ہوئی اور ان کو اپنی کرسی پر بیٹھنے کا موقع بھی دیا۔ آج جزیل کیتھرین سمتھ اپنی ماں لز سمتھ کے ساتھ گھر جا سکتی تھی۔ اب یہ ایک صحت مند، خوبصورت اور انتہائی شرارتی بچی کے طور پر بڑی ہو رہی ہے۔ نہ صرف عدالت بلکہ دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے لز کے اس کام پر اس کی بے انتہا عزت افزائی کی۔ اگرچہ جزیل کو ابھی بھی ایک خوراک کی نالی کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے، لیکن اب خوراک کا بیشتر حصہ وہ خود ہی کھاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے۔